محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فإلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بالثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إن تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل السابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين.
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيئة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن والصدق المرسلون إن كانت إلا الصيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا الصراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمر ننكس في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه شيئا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قوله إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم سورة المباركة الفاتحة على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط شب قدر گزر چکی ہے شب شہادت اور روز شہادت امیر المومنین گزر چکا اور ہم ماہ مبارک کے آخری ایام میں
داخل ہو چکے ہیں۔ پروردگار جو ماہ مبارک میں جو بھی کوتاہیاں ہم سے ہوئیں اور ہم اس مہینے کے حق کو بجا نہ لا پائے تو اس میں تو درگزر فرما بحق امیر المومنین اور بحق حضرت حجت، اور جتنے دن باقی رہ گئے ہیں اس میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور صحیح طریقے سے عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ جس نے ہم سے التماس سے دعا اور دعا کی درخواست کی اس کی دعاؤں کو پورا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ سورہ حدید کی 25ویں آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو نازل کیا بینات یعنی روشن چیزوں کے ساتھ، بینات یعنی وہ چیزیں جو روشن ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان رسولوں کے ساتھ کتاب کو بھی نازل کیا اور ترازو کو بھی نازل کیا۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں کو یہ اس مقام تک پہنچا سکیں کہ پھر اس کے بعد لوگ عدل اور انصاف کے ساتھ اور ہر چیز کو انجام دینے کا جو صحیح طریقہ ہے اس کے مطابق معاشرے میں زندگی گزار سکیں، قسط کے ساتھ قیام کر سکیں، زندگیاں لوگوں کی عدل و انصاف کے ساتھ گزریں، کہیں پر کوئی کسی کا حق ضائع نہ کرے، جس کا جو مقام ہے وہ اس مقام پر اپنے کھڑا رہے، موجود رہے اور اپنی حیثیت کو، حقیقت کو پہچانے۔ یہ تمام اس لیقوم الناس بالقسط کے الفاظ کی روشنی میں یہ معنی کیے جا سکتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو موضوع دیا گیا وہ ذات امیر المومنین ہے، تو پہلے میں اس آیت کے بارے میں 2-4 جملے آپ کے سامنے پیش کروں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ سورہ حدید میں فرما رہا ہے، دوبارہ سے اس کا ترجمہ کہ ہم نے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے اپنے تمام رسولوں کو بینات روشن چیزیں، بینات کسے کہتے ہیں؟ معجزات کو، وہ دلائل، وہ ثبوت، وہ پروف کہ جو بہت واضح ہیں، بالکل واضح ہیں، بہت نہیں بلکہ بالکل واضح ہیں، اور ان کو دیکھ کر ہر شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ ان کو دکھانے والا ایک رسول ہے، پیغمبر ہے، نبی ہے۔ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، درخت کو آگے بلانا، پیچھے بھیج دینا، پتھروں کو اٹھانا، پتھر کلمہ پڑھنے لگیں، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ بینات ہیں۔ حضرت عیسیٰ مردے کو زندہ کر دیتے تھے، بیمار کو شفا دے دیتے تھے، یہ بینات ہیں۔ اسی کو ہم اپنی زبان میں، اور علماء نے، محدثین نے، علم کلام کی کتابیں لکھنے والوں نے اپنی زبان میں معجزہ کہا ہے۔ معجزے کا لفظ قرآن میں اس معنی میں نہیں آیا کہ جس کو ہم اردو میں معجزہ کہتے ہیں، بلکہ وہاں بینات کی صورت میں آیا ہے، یا کہیں کہیں پر آیات کی صورت میں، یا آیت یا آیات، نشانیاں۔ بینات روشن چیزیں، وہ چیزیں جو روشن ہیں، بینات۔ گواہ کو مقدمے میں، اسلامی کورٹ میں، عدالت میں گواہ، وٹنس، شاہد کو کیا کہا جاتا ہے؟ بینہ۔ کیوں کہا جاتا ہے بینہ؟ کیونکہ گواہ اگر کہتا ہے جج صاحب، قاضی صاحب، جسٹس صاحب، چیف جسٹس صاحب، میں نے اس شخص کو فلاں جگہ پہ چوری کرتے ہوئے دیکھا، میں نے اس شخص کو، فلاں شخص کو قتل کرتے ہوئے دیکھا، یہ گواہ کیا کرتا ہے؟ جج کے سامنے حقیقت حال کو، ریالٹی کو واضح کر دیتا ہے۔ لہٰذا گواہ کو کیا کہا گیا اسلامی فقہ میں؟ بینہ، چیزوں کو روشن کر دیتا ہے گواہ آ کر جج کے سامنے۔ بینات رسولوں کے پاس ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کس چیز کو روشن کر رہی ہیں؟ رسول کے لیے کون گواہ ہے؟ کیا 2 عادل گواہ ہیں کہ ہاں یہ رسول ہیں؟ وہ تو انسان ہے مجھے آپ جیسے، کون گواہی دے گا؟ تو گواہی اس طرح کی ہو کہ اس کی بات کو ٹھکرایا نہ جا سکے۔ جس طرح اسلامی کورٹ کے اندر گواہ کی بات کو آپ ٹھکرا نہیں سکتے، وہ گواہ کہے گا کہ میں وہاں پر تھا، قرآن پر ہاتھ رکھ کر میں قسم کھا رہا ہوں اور میں نے دیکھا ہے، تو اب اس کی بات کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اسی طرح سے رسول خدا کو جو گواہ دیے گئے وہ کس طرح کے گواہ دیے گئے؟ چاند کو 2 ٹکڑے کیا، درخت کو آگے بلایا، پیچھے بھیجا، پتھروں کو اٹھایا، درخت ہرے بھرے ہو گئے، اور ڈھیروں معجزات جو رسول خدا اور دیگر انبیاء نے اپنی زندگی میں دکھلائے۔ ان کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ کیا مطلب جھٹلا نہیں سکتا؟ رسول خدا نے ہاتھ کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، یہ جھوٹ ہے۔ کیا جھوٹ ہے؟ دیکھ رہے ہو 2 ٹکڑے ہو گیا، اب کیا جھوٹ ہے؟ اچھا نہیں، یہ جادو ہے، کوئی اور سحر ہے، آپ اس کا جواب لے آئیے۔ تو جب حضرت موسیٰ کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جادو دکھا رہے ہیں حضرت موسیٰ، تو جادوگروں کو بلایا گیا، تو وہاں پر حضرت موسیٰ نے جادوگروں کے عمل کو باطل کر دیا۔ یعنی پیغمبر کے معجزے کے سامنے کوئی کتنا بڑا جادوگر ہو ٹک نہیں سکتا، اس کے مقابلے پر نہیں آ سکتا۔ تو بینات کا مطلب ہم نے کیا بتایا؟ معجزہ۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، رسول آئے اپنی ذات کو ثابت کرنے کے لیے بینات یعنی معجزات کے ساتھ، اور رسولوں کے ساتھ ہم نے کس چیز کو نازل کیا؟
کتاب کو نازل کیا اور میزان کو نازل کیا۔ اب یہاں سے میزان کی بات اگر آ جائے اور میزان کے بارے میں ہم گفتگو کریں تو میزان یعنی ترازو، یعنی ویئنگ گیج، یعنی بیلنس، یعنی تولنے والی چیز۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم میزان کے بارے میں بات کریں اور میزان کے بارے میں جاننا چاہیں کہ میزان کیا ہے تو لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا کہ ترازو۔ اب اگر یہ ترازو ہے تو اس کے ذریعے کیا چیز تولے گی اور کس چیز کی حقیقت کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، کسی چیز کے لیے کسی چیز کا ویٹ تولا جائے گا، دیکھا جائے گا کتنا وزن ہے اس کا، کتنا ویٹ ہے، ایک طرح کا ویئنگ گیج ہے۔ تو جو چیز نازل کی گئی رسول کے ساتھ، کتاب اور ترازو، معجزات دیے گئے، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل اور انصاف کے ساتھ اپنے مقام پر آ سکیں، معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں ہر ایک کو وہ مقام دیا جا سکے جس کا وہ حقدار ہے، کوئی اپنی حد سے آگے نہ بڑھے، کوئی اپنی لمٹ کو کراس نہ کرے۔ اگر کوئی اپنی لمٹ کو کراس کرے تو پھر یہ کتاب خدا کے خلاف ہوگا، شریعت کے مطابق ہوگا۔ اب اس کو تولے گا کون کہ آپ اپنی حد سے آگے بڑھ گئے، میں اپنی حد سے پیچھے چلا گیا، تو میں کہوں گا سرکار میں یہ قرآن مجید سے نکال کے ثابت کر رہا ہوں کہ یہ میرا حق ہے، آپ کہیں گے میں قرآن مجید سے نکال کے ثابت کر رہا ہوں کہ یہ میرا حق ہے۔ تو یہاں پر کوئی ترازو ہونا چاہیے جس میں میری کی گئی تفسیر قرآن کی تولی جائے اس ترازو کے ذریعے اور آپ کی تفسیر بھی تولی جائے۔ قرآن کے پیمانے پہ جو چیز پوری اترے گی وہی حق ہوگا۔ میں مثال دیتا ہوں، جب لیب میں جاتے ہیں ہم لوگ، آج کل تو بہت زیادہ بڑی ایک تلخ حقیقت ہے یہ، اور بڑی عجیب چیز ہے کہ خدا نہ لے کے جائے اور سب صحت و سلامتی کے ساتھ ہیں، عزاداری کو چاہنے والے اور مولا سے محبت کرنے والے، لیکن جب ہم لیب میں جاتے ہیں تو ہر مادہ اور ہر چیز لکھی ہوتی ہے، فلاں چیز کہ آپ کے انسان کے بلڈ میں اتنی پائی گئی، اور اس کی ایک ریفرنس ویلیو رکھی ہوتی ہے کہ کم سے کم اتنی، زیادہ سے زیادہ اتنی۔ فرض کیجئے کہ اس کی ویلیو 7 سے لے کر 12 تک ہے، اگر کسی انسان کی خدا نخواستہ 6 ہے یا 13 تو بات خطرے کی ہے۔ تو آپ ہر چیز کو تولتے ہیں ریفرنس ویلیو کے ذریعے کہ اس کے ذریعے سمجھیے۔ تو یہ جو پروردگار عالم نے قرآن مجید نازل کیا، رسولوں کو بھیجا، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، معجزات کے ساتھ بھیجا، اور پھر کتاب بھی دی اور ترازو بھی دیا۔ تو ترازو کیوں دیا؟ ترازو اس لیے دیا کہ ہر شخص قرآن کے ساتھ، ہر رسول کے ساتھ جس کتاب کو نازل کیا گیا، جناب عیسیٰ کے ساتھ انجیل کو، جناب موسیٰ کے ساتھ توریت، جناب داؤد کے ساتھ زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، یہ تمام کی تمام چیزیں، تو ہر رسول کے ساتھ ایک ترازو کو بھیجا گیا۔ وہ ترازو کرتا کیا تھا؟ وہ ترازو کس صورت میں ہونا چاہیے؟ اب آپ ڈھونڈتے رہیے 2 پلڑوں والا، یا جو آج کل کا الیکٹرانک بیلنس ہے، وہ یہ ترازو ہوتا کس طرح کا تھا؟ اگر رسول آئے ہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے، لیقوم الناس بالقسط، اور خدا نے اپنے رسولوں کو بھیجا انسانی معاشرے کو سدھارنے کے لیے، تو جس چیز کو تولنے کے لیے بھیجا ہے ترازو بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے اور انسانوں کی ویلیو کو بتائے۔ دال تولنے کے لیے ریلیونٹ ترازو، چاول تولنے کے لیے ایک الگ ترازو، سونا چاندی تولنے کے لیے ایک الگ ترازو، اور پھر لکڑیاں تلتی تھی کبھی ہمارے بچپن میں، جب لکڑی کی ٹال ہوا کرتی تھی ہمارے شہر میں، بہت بچپنے کی بات ہے ہمارے، کہ لکڑیاں، اس کا ترازو الگ ہوتا تھا، اس میں آپ 1-2 کلو کی چیز نہیں تول سکتے، کم از کم 10-20-50 کلو کی چیز وہاں پر تلے گی اور اس کو یعنی اس کے ویٹ کو دیکھا جائے گا۔ تو اب یہ تو بات رہی ترازوؤں کی۔ آپ کو 2-4 اگر ہم بچپنے میں دیکھتے تھے، ہم الائچی یا دار چینی یا اس طرح کی چیزیں جب لینے جاتے تھے تو وہ کیونکہ ملی گرام اور گرام میں ہوتی تھیں تو چھوٹا سا ترازو ہوتا تھا، سونے چاندی کے لیے بھی چھوٹا سا ترازو ہوتا ہے، اور پھر اگر وزنی چیزیں 10-20 کلو تو بڑا ترازو ہوتا ہے۔ سونے چاندی کے لیے ترازو کیسا ہوتا ہے؟ وہ ترازو ایسا ہوتا ہے کہ رکھا ہوتا ہے شیشے کے باکس میں کہ ذرا سی ہوا بھی اس کو نہ لگے، اور بڑی توجہ کے ساتھ اس کا وزن کیا جاتا ہے۔ یہی چیز کیمسٹری کی لیبارٹری میں بھی ہوتی ہے، لیب میں، کہ آپ اس کو رکھتے ہیں، باکس کو بند کرتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ اس کے وزن کو چیک کرتے ہیں، رکھتے ہی فوراً نہیں، کیونکہ وائبریشن کو آپ کو ہٹانا ہوتا ہے، جو وائبریشن یا جو جرگ سارے ہوتے ہیں میز پہ سے ہٹ جائیں سب۔ اب خدا نے یہ ترازو جو بھیجا ہے انسانوں کے لیے بھیجا ہے۔ انسانوں میں کون ہے؟ ابو جہل سے لے کر، قارون سے لے کر، فرعون سے لے کر، شداد سے لے کر،
سلمان فارسی اور بلال حبشی اور ابو ذر اور مالک اشتر تک یہ سب انسانوں میں ہیں. لہٰذا اس ترازو کی خصوصیت کیا ہونی چاہیے؟ اس ترازو کی خصوصیت ایسی ہو کہ جس کی روح کو بھی اس میں رکھا جائے یہ تول کر بتا دے. یعنی یہ ترازو کس جنس سے ہونا چاہیے, کس طرح کا ہونا چاہیے؟ دلیل سن لیجئے. لیقوم الناس بالقسط, انسانوں کے لیے رسولوں کو بھیجا گیا, کتاب کو انسانوں کے لیے, تو یہ ترازو بھی انسانی صورت میں ہونا چاہیے. اور اس ترازو کی وسعت, ایکسپینشن, ایکسٹینشن, پھیلاؤ, سرکمفرنس, ریڈیس, جو بھی آپ لفظ استعمال کیجئے, وہ اتنا پھیلا ہوا ہونا چاہیے کہ فرعون سے لے کر اور جناب سلمان فارسی سے لے کر ابو لہب اور ابو جہل جیسوں سے لے کر تمام کے تمام لوگ اس کے وجود میں آ کر سمٹ سکیں اور یہ ہر ایک کی روح کا وزن بتا سکے. اب اگر یہ بات یہاں تک آ گئی تو پھر ترازو کی حیثیت اگر معین ہو گئی, اسٹیٹس معین ہو گیا, اسٹیٹ معین ہو گئی, کس فارم میں ہوگا, میں نے عرض کر دیا انسانی شکل میں ہوگا. اب اگر انسانی شکل میں ہوگا یہ تولے گا کس چیز کو؟ اب آپ دعویٰ نہیں کر سکتے میں شریعت محمد مصطفیٰ پر مکمل طریقے سے عمل کر رہا ہوں. میں دعویٰ نہیں کر سکتا میں شریعت مصطفیٰ پر عمل کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اگر دعویٰ میرے اختیار میں ہو تو مجھ میں جو شیطان چھپا ہوا ہے دھکیل کر مجھے لے جائے گا. وہ کہے گا کہ مرج تقلید جو نجف کا ہے وہ بھی میرا شاگرد ہے. اگر میں شیطان کے رستے پر چل جاؤں تو دعوے کے ذریعے اگر بات کو طے ہونا تھا تو خدا ترازو نہ بھیجتا. ترازو کا مطلب یہ ہے دعویٰ جو کرنا ہے کرو, جب تک وہ ترازو مہر تصدیق, اٹیسٹیشن, ویریفیکیشن کی مہر اور اسٹیمپ نہیں لگائے گا تمہاری کوئی حیثیت نہیں. لہٰذا اب اگر سمجھ میں آ گیا یہ میزان کیا ہے, رسولوں کے ساتھ بھیجا گیا. اب مولا کائنات کی زیارت میں چلیے, اگر وہاں پر ہم یہ جملہ پڑھتے ہیں السلام علیک یا میزان الاعمال, سلام ہو آپ پر ہے علی ابن ابی طالب, آپ وہ ترازو ہیں جس کے ذریعے تمام لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے. تو یہ علی ابن ابی طالب دعویٰ ہم جو بھی کر لیں, جب تک اس دعوے کی تصدیق جناب امیر المومنین کی بارگاہ سے عطا نہیں ہوگی اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوگا. لہٰذا شاید یہی وجہ ہو کہ حوض کوثر پہ مولا کائنات سب کو اپنے ہاتھ سے جام کوثر سے سیراب کریں گے. کیوں؟ حوض کوثر پہ اجازت کس کو ملے گی؟ جس کو مولا کائنات دیں گے. کیوں دیں گے؟ وہ جو علی ابن ابی طالب ترازو ہے نا, وہ کوثر پر ہوگا, تولے گا پہلے آپ کو اور مجھ کو کہ تم جام کوثر پینے کے لائق ہو بھی کہ نہیں ہو. میں بچوں کے لیے بات کر دوں, آپ چلے گئے, میراتھن ہو رہی ہے صاحب, وزن آپ کا ہونا چاہیے 120 kg, آپ کا وزن ہے 110, تو ترازو تولے گا نا آپ کو, پھر داخلے کی اجازت دے گا. تو وہ ترازو جو علی ابن ابی طالب ہے دنیا اور آخرت کا, جس میں ہر چیز سمٹ کر آ گئی ہے, کل شیء احصیناہ فی امام مبین, تو وہ اس ترازو کے ذریعے تولا جائے گا. اب ہم اگر امیر المومنین کے ذریعے بات کریں تو کسی کا علم ہے, شجاعت ہے, بہادری ہے, سخاوت ہے, جو بھی چیز ہے وہ آپ کو مولا کائنات کے وجود کے ذریعے تولنی پڑے گی. اور علماء نے اس کی مثال دی ہے, اور یہ جملہ بھی ملتا ہے زیارت میں جناب امیر کی کہ السلام علیک دین اللہ القویم والصراط المستقیم, سلام ہو آپ پر ہے مولا, آپ خدا کا وہ دین ہے جو اپنی جگہ پر مضبوطی کے ساتھ گڑا ہوا ہے. اس نے اپنے آپ کو کیا کیا ہے, اپنے جو پیر ہیں سمجھانے کے لیے وہ پینیٹریٹ کر لیے, گاڑ لیے زمین کے اندر, اس کو ہلا نہیں سکتا کوئی. دین اللہ القویم والصراط المستقیم, سیدھا راستہ آپ ہیں. یعنی علی ابن ابی طالب سیدھے راستے پر نہیں ہے, علی ابن ابی طالب خود سیدھا راستہ ہے. اب اگر میں سیدھا راستے پہ جا رہا ہوں تو کیسے پتہ لگے کہ ہم صحیح آ رہے ہیں؟ فون کیا مولانا کہاں پر ہیں؟ بھائی ہم تو سیدھے آ رہے ہیں. کیسے پتا؟ دیکھیے گوگل میپ ہم کو دکھا رہا ہے. تو آپ کے پاس کوئی چیز ہونی چاہیے, اس کے مطابق آپ چلیں, تب آپ کو ضمانت ملے گی کہ آپ سیدھے جا رہے ہیں. آپ سیدھے راستے پر ہیں کہ نہیں ہیں جب تک آپ اس کے ساتھ نہ جڑ جائیے کہ جو خود سیدھا راستہ ہے. آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ لکیر سیدھی ہے؟ کیونکہ لکیر ایک سیدھی لکیر کے برابر میں ہے, اس کے پیرالل ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہے. بہرحال یہ بات واضح ہو گئی, سمجھ میں آ گئی. اب مولا کائنات کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو جو گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ علی ابن ابی طالب خدا کا معجزہ ہے, علی ابن ابی طالب رسول اللہ کا معجزہ ہے, تو یہاں پر میں یہ جملہ عرض کروں کہ سب سے پہلی بات تو خود یہ کہ معجزہ ہیں کیونکہ تولتے ہیں ہر چیز کو. اب اگر آپ امیر المومنین کی شخصیت کو آ کر دیکھیں تو امیر المومنین کو آپ کس خانے میں رکھیں گے بشریت کے, کمال کے, مرحلے کمال کے, اچھی خصوصیات اور اچھی صفات کے کس خانے میں رکھیں گے جناب امیر المومنین کو؟ آپ کہاں پر رکھیں گے؟
اگر آپ کسی غیر مسلم سے کہنا چاہیں کہ بھائی تمہارا جو امام تھا پہلا وہ کیا تھا، ہم نے نہج البلاغہ پڑھی، ہماری سمجھ میں نہیں آیا کیا تھا، فلسفی کہے گا فلسفی تھا، فقی کہے گا فقی تھا، ادیب کہے گا ادیب تھا، مقرر اسپیکر اوریٹر کہے گا بہت زبردست اوریٹر تھا، جنگجو جنگ لڑنے والا سپاہی کہے گا بہت بہادر سپاہی تھا۔ غرض یہ کہ ہر شخص جو علم کے جس شعبے سے وابستہ ہے، تو یہی ایک دلیل ہے علی بن ابی طالب کے وجود کی مولا کے، کہ مولا کی ذات میں عجیب قسم کی صفات موجود تھی۔ اور دیکھیے اب یہاں سے وہی بات جو ہماری گفتگو یہاں پر بھی چل رہی تھی کہ علی بن ابی طالب معجزہ ہیں، اور میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ آپ مولا کائنات کو دو نقطوں کے درمیان، دو پوائنٹس کے درمیان حرکت کرتا ہوا دیکھیے، آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ ایک شخص ویریبلز اس کی ذات میں کتنے ہیں، کہاں سے کہاں تک کا سفر علی بن ابی طالب کرتے ہیں۔ باتیں ساری آپ کے علم میں ہیں، میں کوئی معلومات میں اضافہ نہیں کر رہا، لیکن انسان کی سمجھ میں آ نہیں سکتا کہ مولا کائنات کس مقام پر اور کس منزل پر ہیں، اور یہ واقعاً سمجھ میں آنا بھی نہیں چاہیے، تو پھر ہم مولا نہیں رہیں گے۔ سب سے پہلی بات تو بات یہاں سے شروع کی جائے، میں تعریف میں نہیں کہہ رہا، لیکن ایک حقیقت ہے، ایک تعداد ہے کہ جس نے خدا مانا علی بن ابی طالب کو، ایک ایسی تعداد ہے کہ جو اس دین کو نہیں مانتی کہ جو مولا کا دین تھا، اس کتاب کو بھی نہیں مانتی جس کتاب میں مولا کے فضائل آسمان سے اترے، یعنی قرآن مجید۔ لیکن عجیب مسئلہ ہے کہ وہ ہر مقام پر مدد علی بن ابی طالب سے مانگتی ہیں۔ عیسائیت کا پیروکار ہے ایک شخص، لیکن فضائل لکھ رہا ہے علی بن ابی طالب کے۔ تو اگر کسی سے پوچھا جائے کہ تمہیں فصاحت و بلاغت کس نے سکھائی، تو وہ کہے کہ میں نے علی بن ابی طالب سے سیکھی۔ علی بن ابی طالب کے خطبے یاد کیے، رٹے، اور اس کے بعد جو عربی زبان کی توانائی اور طاقت میرے اندر آئی وہ علی بن ابی طالب کے ذریعے۔ اگر دعا کے وقت علی بن ابی طالب کو دیکھیں تو اصحاب نے یہ بتایا یتململ کا تململ السلیم، سلیم یعنی سلامت، سلیم کی طرح تڑپتے تھے۔ سلیم عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ جس کو سانپ نے ڈسا ہوا ہو۔ اچھا سانپ نے جب ڈسا تو سلیم کہاں سے؟ یہ تو علیل ہے۔ تو عرب کی عادت ہوتی ہے کہ متضاد صفت لاتا ہے نیک شگون کے لیے، تفاعل کے لیے، اچھے استخارے کے طور پر، لہٰذا وہاں پر یہ اگر تڑپ رہے ہیں اس طرح سے، اچھا جو شخص اس طرح سے تڑپ رہا ہے محراب عبادت میں، گریہ کر رہا ہے محبت خدا کی وجہ سے اور نعمتوں کو دیکھ کر خدا کی، یا خدا کے عذاب کی معرفت رکھتا ہے، پروردگار کی ہیبت، پروردگار کی بڑائی اور بزرگی کو جان کر گریہ کر رہا ہے، تو پھر نفسیات یہ کہتی ہے کہ اس شخص کے اندر اتنی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ تلوار لے کر لاکھوں کے لشکر میں تنہ تنہ پھان پڑے۔ پھر ادھر سے اگر آپ گریہ کر رہے ہیں محراب عبادت میں، تو جنگ صفین میں مولا نے اپنا مسلح نماز تہجد کے لیے وہاں بچھایا کہ جہاں پر تیر نزدیک آ کر گر رہے تھے۔ اصحاب نے منع کیا، کہا کہ اسی کے لیے ہم جنگ کر رہے ہیں، انہی چیزوں کے لیے جنگ کر رہے ہیں۔ اب بعض علماء نماز کے لیے، توحید کے لیے، بہرحال جو بھی ہو، تو مولا کائنات اس انداز سے عبادت کر رہے ہیں۔ اور اقبال کا وہ شعر کہ جسے نانے جوی بخشیے تو نے، اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر، کہ گھٹنے پہ رکھ کے توڑتے تھے، تو اقبال کہتے ہیں کہ جسے جو کی روٹی کھانے کو دی ہے پروردگار، اسے حیدر جیسے بازو بھی دے دے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ شاید جب کسی نے اعتراض کیا کہ یا علی آپ نے تو دروازہ خیبر اکھیڑ لیا تھا 4 انگلیوں سے، ابن ابی الحدید نے قصیدہ عینیہ میں اپنے کہا ہے کہ جس کو 44-45 آدمی ہلاتے تھے دروازے کو، خیبر کے قلعے کے قموس کے جس دروازے کو کھولتے تھے، اس کو علی بن ابی طالب نے 4 انگلیوں اور 5 انگلیوں سے اکھیڑ لیا۔ تو یہ جو کی روٹی گھٹنے پہ رکھ کے توڑ رہے ہیں، اتنی سوکھی ہوئی روٹی، اور دروازے کو اکھیڑ لیا۔ تو شاید یہ وہی مقام تھا جہاں مولا نے جواب دیا ما قلعت باب خیبر بقوت جسدانیہ بل بقوت رحمانیہ، کہ میں نے دروازہ خیبر اپنے جسمانی طاقت سے نہیں اکھیڑا، بلکہ قوت رحمانیہ سے اکھیڑا۔ اور میں 2 شخصیتوں کے نام لیتا ہوں، دونوں سے ہمارے مکتب کا تعلق نہیں ہے، ہمارے اسکول آف تھاٹ کا، ایک جناب فخر الدین رازی اور دوسرے مولانا روم۔ ان دونوں نے اس بات کی، اس جملے کی تشریح فرمائی ہے، فخر رازی نے بھی تشریح کی ہے کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے علی بن ابی طالب کے،
اور جناب مولانا روم نے بھی، اگرچہ ہمارے مکتب سے تعلق نہیں ہے لیکن بہرحال اسلام کی ایک بزرگ شخصیت ہیں، ایک عالم ہیں، مفکر ہیں، دانشور ہیں اور مختلف علوم پر دسترس ہے دونوں ان ہستیوں کو، تو ان دونوں نے وہاں پر اس کی تفسیر کی ہے کہ کس طرح سے علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ قوت رحمانیہ کے ذریعے، اور وہاں پر لکھا ہے فخر رازی نے کہ جب علی بن ابی طالب نے ارادہ کیا تو یہ ارادہ ایسا ہے کہ اس ارادے کے ذریعے خدا کا ارادہ تجلی پائے۔ خدا کا ارادہ کیسے آیا علی بن ابی طالب تک کہ علی بن ابی طالب نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس دروازوں کو اکھیڑوں، تو جب علی بن ابی طالب نے ارادہ کیا تو ذات باری تعالیٰ نے وہ طاقت علی بن ابی طالب کے ہاتھوں میں دی۔ یہ فخر رازی اس انداز سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ کس طرح سے ہم علی بن ابی طالب کی شخصیت کے بارے میں بات کریں کہ جب ہاتھ بڑھائے اور دروازے پہ اپنی انگلیاں گڑائے تو ارادہ خدا ارادہ علی بن ابی طالب کے ساتھ ہو جائے اور وہ دروازوں کو اکھیڑیں اور خندق پہ رکھ دیں، تو یہ بات صرف شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اور حتیٰ یہ عیسائی اور یورپی مورخین نے اور یورپی مصنفین نے، دانشوروں نے اس بات کو لکھا ہے کہ علی بن ابی طالب نے یہ دروازہ اس طرح سے اکھیڑا تھا۔ ایک طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو دروازہ اکھیڑنے کے لیے انگلیاں چاہیے، چلیے وہ معجزہ تھا، تلوار چلاتے تھے علی بن ابی طالب، اور علی بن ابی طالب بہت بڑے مفسر تھے، دنیا کہتی ہے، ہم تو مفسر اس انداز سے نہیں مانتے، علم لدنی کا مالک مانتے، تو اگر تفسیر پڑھا رہے تھے تو پھر اگر تفسیر پڑھانے والا شخص ہے اور ایک ایکیڈیمک شخص ہے تو پھر اسے جانوروں کی خصوصیات کے بارے میں کیسے پتہ؟ آپ وہ خط پڑھیے جا کر۔ اب یہ گفتگو کہاں پر آ گئی ہماری کہ علی بن ابی طالب معجزہ ہیں۔ کیا مطلب معجزہ ہیں؟ یعنی آپ علی بن ابی طالب جیسی شخصیت کی مثال دنیا میں نہیں لا سکتے۔ چاند کو 2 ٹکڑے کی آپ مثال لا سکتے ہیں، حضرت عیسیٰ نے مردے کو زندہ کیا آپ مثال لا سکتے ہیں، حضرت عیسیٰ نے مادرزاد شکم مادر سے جو نابینا پیدا ہوتا ہے آپ اس کا جواب لا سکتے ہیں، شفا دے دی۔ مبروس کو حضرت عیسیٰ لیپریسی کے مریض کو جو شفا دیتے تھے وہ ہم مثال لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے۔ جناب موسیٰ کے معجزات کی مثال نہیں لا سکتے۔ تو معجزہ بینات، روشن چیزیں، اس کا جواب آپ نہیں لا سکتے، ٹھیک ہے؟ جب آپ جواب نہیں لا سکتے تو آپ بے دست و پا ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر آئیے اس طرف کہ آپ وجود علی بن ابی طالب کا جواب نہیں لا سکتے۔ جب وجود علی بن ابی طالب کا جواب نہیں لا سکتے تو علی بن ابی طالب نے کس کے مکتب میں پرورش پائی؟ رسول اللہ کے، پروردگار عالم کے۔ تو علی بن ابی طالب اللہ کا معجزہ ہے، علی بن ابی طالب رسول اللہ کا معجزہ ہے۔ بات کو وہیں پہ لے کے چلیں۔ اب اگر علی بن ابی طالب پروردگار عالم کی توحید بیان کر رہے ہیں اور رسول خدا کی رسالت، انبیاء کے اوصاف، قرآن کی عظمت، عقائد بیان کر رہے ہیں، رسالت اور توحید کی گتھیاں سلجھا رہے ہیں، تو پھر یہ شخص ایک ایکیڈیمک شخص ہونا چاہیے، کتابوں کے ساتھ سروکار ہو۔ یہی انسان جب تلوار پکڑتا ہے تو اس طرح سے حملہ کرتا ہے کہ دشمن کو چیرتا ہے، 2 نیم کرتا ہے اور 2 ٹکڑے نصف، آدھا ادھر اور آدھا ادھر گرتا ہے، عجیب انداز سے حملہ کرتا ہے، جنگ عجیب انداز سے کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پروفیسر ہے اور ایک عالمانہ حیثیت رکھتا ہے، ایکیڈیمک شخصیت رکھتا ہے، تو پھر آپ اس سے توقع نہیں رکھیں گے کہ اس کو بندوق دیں اور وہ دھڑا دھڑ اس میں کھٹا کھٹ گولیاں ڈالے اور نشانے پہ تیر چلائے اور بہترین طریقے سے وہ شوٹنگ کا ماہر بھی ہو اور بالکل درمیان میں جا کر اس کی بلٹ اور گولی لگے۔ اگر وہ لگے گا تو آپ کا منہ حیرت سے کھلا رہ جائے گا، اور پھر آپ اس سے کہیں تو وہ کہے ہاں مجھے کھیتی باڑی بھی آتی ہے، مجھے جانوروں کی خصوصیات بھی آتی ہیں۔ پھر علی بن ابی طالب جب چمگادڑ، جس کو انگریزی میں میرے خیال سے بیٹ کہتے ہیں، چمگادڑ کے بارے میں گفتگو کی، مور کے بارے میں گفتگو کی اور چیونٹی کے بارے میں گفتگو کی، ان 3 جانوروں کے بارے میں گفتگو کی، اور کس انداز سے علی بن ابی طالب نے گفتگو کی نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ یعنی جس طرح سے ذات باری تعالیٰ کی تمام گہرائیوں اور نشیب و فراز سے علی ابن ابی طالب واقف ہیں، اسی طرح سے پروردگار عالم نے جن چیزوں کو خلق کیا ان کی گہرائیوں سے بھی واقف ہیں، اور جس طرح سے پروردگار عالم کی ذات کے بارے میں، مخلوق کے بارے میں تمام چیزوں سے واقف ہیں، اسی طرح سے انسانی نفسیات سے بھی واقف ہیں علی ابن ابی طالب۔ اور اگر انسانی نفسیات سے واقف ہیں، وہاں تفسیر کا درس دے رہے ہیں، وہاں پہ فقہ کا درس دے رہے ہیں، وہاں پہ اعتقادات بتا رہے ہیں، وہاں پر تفسیر سکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، ایسا شخص بس کونے میں بیٹھا ہوا کتابیں پڑھ رہا ہوگا۔ چلیے جنگجو بھی تھے، تلوار چلانا بھی سیکھ لی تھی، جب مالک اشتر کو خط لکھ رہے ہیں تو لگتا ہے کہ علی ابن ابی طالب سے بڑا کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس نے سول سروس کے تمام امور کو ہضم کیا ہو، اور لگتا یہ ہے کہ سول سروس کے تمام قوانین کا بانی یہی ہے۔
آپ دیکھیے کہ علی ابن ابی طالب نے جوری کے بارے میں، اب یہ مالک اشتر کا جو لیٹر لکھا تھا مولانا نے، خط لکھا تھا، اس پر گفتگو نہیں ہے. جب علی ابن ابی طالب جوڈیشری کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو کس طرح سے کر رہے ہیں، جب وزیروں کے بارے میں، منسٹرز کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو کس طرح سے کر رہے ہیں، جب فوج اور آرمی اور فورسز کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو کس طرح سے کر رہے ہیں، کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تنخواہ کو زیادہ سے زیادہ رکھو. خوب توجہ کیجیے گا، یہ وہ علی ابن ابی طالب ہیں جس کو روپے پیسے سے نفرت ہے، جس کو دنیاوی چیزوں سے چڑ ہے، جو ہمیشہ اپنے شاگردوں کو سکھاتا ہے کہ دیکھو دنیا سے محبت مت کرو. لیکن مالک اشتر کو جب خط لکھ کے دے رہے ہیں تو کہنا وَأَسْبِغْ عَلَيْهِمْ، اسبغ یعنی خوب اچھی طرح سے ان کو مال و دولت دو، تاکہ ان کا ذہن کسی غلط چیز کی طرح نہ جائے اور اپنی زندگی کے سلسلے میں پرسکون انداز سے تمام اخراجات کو انجام دے کر پھر حکومت کے کام کریں. پھر ٹیکسیشن کے بارے میں مولا کائنات نے کیا خط لکھا علی ابن ابی طالب کو، علی ابن ابی طالب نے کیا خط لکھا مالک اشتر کو، ٹیکس کس طرح سے دو، اور پھر کس طرح سے لکھا کہ دیکھو اپنے نزدیک جو لوگ لاؤ، گورنر جو بنے، اور اس کے بعد اپنے قابل اعتماد ترین لوگوں کو ان پر جاسوس بنا کر رکھو، اور جب بھی کرپشن اور بدعنوانی اور غلط کام آئے تو فوراً ان کو ان کے عہدے سے ہٹاؤ. یہی واقعہ جب ایک مومنہ آئی تھی علی ابن ابی طالب کے پاس اور دربار میں بلایا گیا، گفتگو بڑی طویل ہوئی، اور پھر دربار میں پوچھا گیا حاکم نے اب تو علی مر گیا، اب کیا تم لینے آئی ہو. بہرحال وہ گفتگو بڑی طویل ہے حاکم کے ساتھ جو دربار میں مولا کی اس چاہنے والی نے کی. تو پھر وہاں پر اس چاہنے والی نے کہا کہ آپ کے گورنر نے ہم پر ظلم کیا ہے، آپ کا گورنر ہمیں تکلیف دے رہا ہے، اس کو ہٹائیے. کہا کہ تم ہی تو تھی جنگ صفین میں تم نے یہ کام کیے تھے، علی کی طرفداری کی تھی اور علی کے لیے اشعار پڑھے تھے، علی کے لشکر کو بہادری دلائی تھی، موٹیویٹ کیا تھا، جوش دلایا تھا. کہا ہاں. کہا کیوں؟ دلیل بتائی اس نے. علی کا عدل و انصاف، علی کی شخصیت، علی سے محبت تھی، اور آپ سرکار آپ یہ کام کرتے تھے. بہرحال وہ گفتگو وہاں پر. کہا کہ کچھ علی کے بارے میں بتاؤ. اچھا بھی عجیب نفسیاتی مسئلہ ہے، کیا آپ کو دشمنی بھی ہے اور جب علی کا کوئی چاہنے والا ملتا ہے آپ کہتے ہیں علی کے بارے میں بتاؤ. اس کے اوپر میں تو کسی حد تک سمجھ چکا ہوں، اس حد تک کہ حدیثوں کے ذریعے تاریخ پڑھ کے، لیکن اس کے لیے کوئی سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ ہونا چاہیے جو سمجھائے کہ یہ ہے کیا سلسلہ. میری آپ سے دشمنی ہے، اور جب بھی آپ کا کوئی چاہنے والا آتا ہے میں کہتا ہوں بتاؤ تو کیسا تھا. آپ نے تو مکے میں بچپنا گزارا، آپ بدر میں آپ اس کے سامنے آئے، احد میں سامنے آئے، سب کچھ تو دیکھا آپ نے، غدیر کا منظر دیکھا، سب کچھ آپ کے سامنے تھا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ بڑا عجیب ہے. یہ دیکھیں میرے پاس الفاظ نہیں جو میں منتقل کر سکوں، یہ ایک ماہر نفسیات بتا سکتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، اور یہ بڑا خوبصورت مسئلہ ہے. اور یہ علی بن ابی طالب کی شخصیت کا وہ خوبصورت پہلو جو تاریخ میں کسی کو نصیب نہیں ہوا. واقعات مجھے بڑا عجیب یہ واقعات جب ملتے ہیں. 5 واقعات میں اب تک پڑھ پایا ہوں، 5 یا 4 واقعات، اکرشہ، سودا اور دارمیہ حجونیہ، جو کہ 3 خواتین، اور پھر اس کے بعد جو بشیر و بشر جو علی بن ابی طالب کا ایک چاہنے والا تھا، اس کے 2 بیٹے صفین میں مارے گئے تھے، شہید ہوئے تھے. تو وہ جب گیا تو 4 واقعات ہیں کہ جو دربار میں گفتگو ہوئی ہے، اور چاروں کی چاروں گفتگو اور چاروں کے چاروں جو ڈائلاگز ہوئے ہیں، جو گفتگو جو کنورسیشن ہوا ہے، آپ وہ جا کر دیکھیے تو آپ اشش کر اٹھیں گے. آپ کیا اشش کر اٹھیں گے؟ جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا بیچارہ، اس نے کہا کہ میں کیا کہوں. اب اس آدمی نے کہا جو تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے صاحب، انہوں نے کہا کہ وفاؤکم بعد موتہ لہو اعجب من حبکم لہو فی حیاتہ. یہ علی مر چکا ہے. اچھا یہ جملہ کب کہا گیا؟ کہا کہ تم کیا مطالبہ ہے تمہارا؟ کہا اچھا میں آپ کو پورا واقعہ بتا دوں. چلیں وہ آئی کا بی بی، اس نے کہا یہ ہوا تھا علی. اچھا علی کے بارے میں بتاؤ. کہا علی کے بارے میں یہ تھا، علی مسجد میں تھے، نماز پڑھنے والے تھے. میں آئی اور میں علی کے پاس بیٹھ گئی آ کے ذرا کچھ فاصلے پر. تو علی بن ابی طالب نے جیسے ہی مجھے دیکھا انفتح من صلاته، اپنی نماز کو روک دیا اور میری طرف رخ کر کے کہا الک حاجۃ بتعطف ورحمۃ، بہت رحمت اور بہت ہی نرم لہجے میں مجھ سے کہا کہ بی بی کیا تیری کوئی حاجت ہے جو میرے پاس آ کر بیٹھی؟ علی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کو چھوڑ کر علی نے رخ کیا. آپ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں، نماز آپ کی سیکنڈری رسپانسبلٹی ہے. علی ابن ابی طالب بتا رہے ہیں بیسک اور بنیادی میری ذمہ داری یہ ہے اگر میری رعایا میں سے کوئی آئے تو پہلے اس کے مسئلے کو حل کروں. کہا کہ یا علی، آپ کا جو والی ہے، گورنر ہے،
وہ ہم سے بہت زیادہ ٹیکس لے رہا ہے اور ہمارے ساتھ یہ حالات ہیں، تو مولا کائنات نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ بلند کے پروردگار تو جانتا ہے کہ میں نے اپنے گورنروں کو کبھی ظلم کا حکم نہیں دیا اور ہمیشہ ظلم سے منع کیا، اور یعنی کہ پروردگار میں اس سے بری ہوں، اور اپنی جیب سے کاغذ نکالا۔ آپ مجھے بتائیے کہ علی کی جیب میں کاغذ کر کیا رہا ہے؟ قلم نکالا، دوات نکالی، بال پوائنٹ تو نہیں تھا نا؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کا مطلب ہے کہ علی ابن ابی طالب ہمیشہ آن دی اسپاٹ سرکولر جاری کرنے کے لیے تیار ہے، رتی برابر دیر نہیں کریں گے مولا کائنات صلی اللہ علیہ مولا کائنات۔ واقعاً کیا وجود ہے امیر المومنین کا بخدا، لیکن یہ وجود بہت مظلوم زندگی کی اور مظلومیت کے ساتھ دنیا سے گیا، نکالا اور لکھا، اور آیت لکھی سورہ حضرت شعیب کا جو واقعہ ہے اس کی لکھی، لا تعصوا فی الارض مفسدین بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اور لا تبخسوا الناس اشیاء، لوگوں کے ساتھ ظلم مت کرو چیزوں کے اندر، کم چیزیں ہیں تو ان کے ساتھ لین دین میں کم اور زیادتی مت کرو، جو ان کا حق ہے وہ ان سے لو، ولا تعصوا فی الارض مفسدین، زمین پر فساد مت پھیلاؤ، اور بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، خدا نے جو چیز باقی رکھی ہے تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم صاحب ایمان ہو۔ اور اس کے بعد یہ جملہ لکھا کہ جب یہ خط تمہیں ملے تو اپنا ہاتھ روک لینا، جو تمہارے ہاتھ میں بالکل خرچ مت کرنا، حتی یاتی علیک من ہوا یقبضہ منک، یہاں تک کہ وہ شخص تمہارے پاس آئے جو تم سے تمام اختیارات کو لے لے۔ بند کیا، وہ خاتون کہتی ہے مجھے دیا، اور یہ خاتون کہتی ہے علی بن ابی طالب کی چاہنے والی، واللہ ما ختمہ بختمۃ ولا خزمہ بخزامۃ، نہ علی بن ابی طالب نے اس کو سیل لگائی اس کے اوپر کوئی، اور نہ خزمہ کہتے ہیں سوراخ کرنے کو۔ کیا مطلب؟ ناک میں نکیل ڈالیں نا اگر آپ بیل کے، بل جو ہوتی ہے اس کے، تو اس کو کہتے ہیں خزمہ، اونٹ کی ناک میں نکیل ڈال دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں خزمہ۔ کیا مطلب سوراخ کیا؟ جب آپ نے کوئی خط لکھا، اب آپ کے پاس انویلپ تو ہے نہیں، 1400 سال پہلے کی بات ہے، تو آپ سوراخ کرتے تھے اس کے اندر، اس میں سے ڈوری گزار کر اس کو دھاگے سے باندھ دیتے تھے۔ اب یہ کھلے گا تو پھٹ کے کھلے گا، لیٹر پہنچے گا، سمجھ جائے گا کہ اس لیٹر میں کوئی جعل سازی ہوئی ہے، کوئی فارجری ہوئی ہے، فیک لیٹر ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ اس ہیڈ آف دی اسٹیٹ اسلامک، اس نے مجھے لیٹر دیا، نہ مہر لگائی اور نہ ڈوری سے باندھا، کہا کہ جا کر اس کو دینا، اور یعنی بہت جلد بھیجنے والا ہوں میں کسی کو۔ یہ علی بن ابی طالب تھا ایسا۔ بات ہوئی، کہا کہ اچھا اب تمہیں کیا چاہیے؟ جو مانگنے آئی تھی وہ بیچاری خاتون، کہا کہ یہ دے دو مجھے، تو کہا اس سے کیا کرو گی؟ کہا کہ اس نے کہا کہ بچوں کا پیٹ پالوں گی، خواتین جو بچی ہیں ان کی شادیاں ہوں گی، گھروں کو جائیں گی، وہ اپنے نیک کام کروں گی، میں اس اونٹ کے ذریعے دودھ بیچوں گی، دودھ دہی پنیر جو بھی بنتا ہے، اب یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کہا کہ اس کے بعد میں علی بن ابی طالب کی جگہ تمہارے دل میں لے پاؤں گا؟ کہا کہ لا واللہ نہیں لے سکتے۔ کہا کہ اچھا ہم علی کی جگہ نہیں لے سکتے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ علی ہوتا، لو کان علی تو یوتی کا من حاصل، یہ علی تجھے کچھ دیتا؟ اگر تو علی کے پاس آتی تو بتا علی تجھے کچھ دیتا؟ میں کہتا ہوں اب میں معجزے کی طرف آ رہا ہوں۔ اس مومنہ نے کہا، سلام ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کر اس بی بی کی بارگاہ میں، کہ لا واللہ ولا وبرۃ من اموال المسلمین، خدا کی قسم ایک سوئی بھی نہیں دیتا اب مسلمین کے اموال میں سے۔ آپ نے یہ بتائیے کہ علی بن ابی طالب کی محبت کا معجزہ دیکھیے، خود اقرار کر رہی کہ ایک سوئی بھی نہیں دیتا مجھے علی مسلمین کے مال میں سے، ہم تو تجھے سرخ اونٹ دے رہے ہیں، اب تو علی کی جگہ پر اپنے دل میں ہم کو بٹھا لے۔ کہا کہ نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دوسرا واقعہ، علی بن ابی طالب کی حقیقت ایسی ہے کہ اس میں کیا بات کروں۔ رسول خدا جب فرما کے چلے گا، مسند احمد ابن حنبل میں یہ حدیث ہے کہ اگر وہ آپ سن چکے ہیں، اگر تمام سمندر دریا سیاہی انک بن جائیں، تمام درخت قلم بن جائیں، ملائکہ لکھنے والے بن جائیں اور جن حساب کرنے والے، لما احصو فضائل کا یا ابا الحسن، اے علی تیرے فضائل کا کو گن نہیں سکتے۔ کیوں نہیں گن سکتے؟ کیونکہ علی بن ابی طالب وہ ذات ہے جس کے ذریعے خداوند تبارک و تعالی اپنے وجود کو دکھانا چاہتا ہے۔ علی بن ابی طالب وہ ذات ہے جس کے ذریعے خداوند تبارک و تعالی اپنے کمالات دکھانا چاہتا ہے۔ تو جس کے ذریعے خدا اپنی ذات کا آئینہ جس کو بنا کر بھیجے، وہ میرے اور آپ کی گرفت میں شخصیت آ سکتی؟ نہیں آ سکتی۔ حبشی غلام، میں جلدی سے اس واقعے کو بتاؤں اور پھر آگے بڑھاؤں بات کو۔ حبشی غلام کے اوپر ثابت ہو گیا کہ چوری کی ہے،
سیاہ فام غلام تھا، سیاہ فام شخص تھا، غلام نہیں تھا، سیاہ فام تھا، چوری اس نے اقرار کر لیا، مولا سزا دی، انگلیاں کاٹ دی گئیں، اب انگلیوں سے خون بہ رہا ہے، وہ گلی میں گیا، ابن کوا آیا، مولا کا دشمن تھا، کہا کہ کس نے تیری انگلیاں کاٹی ہیں؟ اب اس نے مولا کے فضائل گننے شروع کر دیے، لئیس الحجاز والکبش فی العراق، امیر المؤمنین، یعصوب الدین، قائد الغر المحجلین، امام المتقین، ایک کے بعد ایک فضائل۔ لوگوں نے، اس نے کہا کہ علی نے تیری انگلیاں کاٹی ہیں اور تو علی کے فضائل گن رہا ہے، یہ ہے علی ابن ابی طالب معجزہ۔ اگر باپ انسان کا خدا نخواستہ کسی کو تماچا لگا دے نا، تو تھوڑی دیر کے لیے کہیں ذرا ظہور، ایک تھوڑی سی کدورت دل میں آ جاتی ہے کہ فضول میں مار دیا، فضول میں تماچا لگا دیا، یا ڈانٹ دے، خواہ مخواہیں بغیر کسی وجہ کے ڈانٹ دیا۔ اچھا وجہ تھی بھی تو ڈانٹنا تو نہیں چاہیے تھا، ہم سب سے بڑے بیٹے ہیں یا ہم سب سے چھوٹے بیٹے ہیں یا ہم بیٹی ہیں یا ہم، ہر ایک کے پاس ایک وجہ ہوتی ہے، سب سے چھوٹے ہمیں کیوں ڈانٹا، وہ کہتا سب سے بڑے ہمیں کیوں ڈانٹا، ہم منزلیں ہیں ہم کو کیوں ڈانٹا، ہم نے تو یہ کیا۔ تو ایک عجیب باپ اور ماں کے بارے میں بھی ایک میل سا آ جاتا ہے۔ لیکن علی بن ابی طالب وہ ہے جس کی محبت ہمارے آپ کے دلوں میں انشاءاللہ ماں باپ سے بڑھ کر ہے۔ علی بن ابی طالب کے فضائل گا رہا ہے، انگلیاں پکڑ کے اپنی انگلیوں سے خون بہ رہا ہے، کسی جگہ یا علی کیا ہوا، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کیا ہوا سمجھانے کے لیے، کہا آپ نے انگلیاں کاٹی اور وہ آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے، تو مولا کائنات نے کہا لو قطعنا موالینا اربن اربا، اگر ہم اپنے محبوں کو، چاہنے والوں کو، ہم اپنے ہاتھوں سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کریں، ہمارا چاہنے والا ہمارے ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے تو ہو جائے گا، ہماری محبت کو نہیں چھوڑ پائے گا۔ یہ ہے معجزہ علی بن ابی طالب خدا کا۔ تو آپ دیکھیے، اور اسی بات کو مولا کائنات نے کہا، اگر میں اپنی تلوار لو وضعت سیفی ھذا علی خیشوم المومن، مومن کی ناک پہ رکھ دوں، مومن میری محبت سے پیچھے نہیں جا سکتا۔ تو بات ہو رہی ہے علی بن ابی طالب، اگر توحید کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحہ القالین ولا یحصی نعمہ العادین عادون ولا، عجیب جملہ یہ ہے کہ نعمتوں کو ولا یحصی نعمہ العادون ولا یبلغ مدحہ القائلون، مدحت کرنے والے حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے تعریف کی خدا کی، اور اس کی نعمتوں کو گننے والے اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ ولا یؤدی حقہ المجتہدون، خوب جان توڑ کے کوشش کر کے عبادت کرنے والے اس کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ لا ینالہ غوث الفتن ولا یبلغہ بعد الہمم، بلند ترین ہمتیں اس تک نہیں پہنچ سکتی، اور باریک بین ترین، پریسائز ترین جو پریسیشن رکھتی ہیں عقلیں، ہائیسٹ لیول کی وزڈم اور انٹیلیکٹ اور عقل رکھنے والے پروردگار کے وجود کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ توحید کے بارے میں مولا کائنات گفتگو کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں این لین فلا عینیت اللہ کیف الکیف فلا کیفیت اللہ، اس نے مکان کو بنایا، اسپیس کو بنایا، وہ خالق ہے اسپیس کا، مکان کا، مقام کا، جگہوں کا خالق ہے، اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے وہ کس جگہ ہے۔ اور اس نے وقت کو بنایا، لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا وہ کب سے ہے۔ اس نے کیفیات کو خلق کیا، تو لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا اس کی کیا۔ یہ مولا کے خود توحید کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، ہم علی بن ابی طالب اور توحید پر گفتگو نہیں، اشارہ کر رہا ہوں۔ یہ علی بن ابی طالب جو توحید پر گفتگو فرما رہے ہیں، اب اگر جا کر اپنے عامل کو، اپنے کارندے کو، اپنے آفیسر کو لیٹر لکھ رہے ہیں کہ جاؤ زکوٰۃ کے جانور جمع کر کے لاؤ، تو اس کو خط میں کیا لکھ رہے ہیں کہ دیکھو ولا تنفرھا، کہ جب جانا باڑے کے اندر، اسٹیبل میں یا بارن جو ہوتا ہے، شیڈ میں جہاں پر جانور ہوتے ہیں، تو ایک دم سے مت جانا، جانور گھبرا جائے گا۔ یہ کون علی ہے؟ یہ وہی ہے جو خدا کے بارے میں گفتگو فرما چکا ہے۔ یہ کون علی ہے؟ جو مالک اشتر کو خط لکھ چکا ہے کہ علی بن ابی طالب سے بڑا سول سرونٹ کوئی نہیں ہے، معذرت سول سروس کے اصولوں کو علی بن ابی طالب سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا، بیوروکریسی کی باریکیوں کو کوئی نہیں جانتا۔ اچھا بیوروکریسی الگ ہے، فورسز کے امور کو چلانا الگ ہے۔ اسی خط میں فورسز کی ذمہ داری بھی لکھی، بیوروکریسی کی بھی ذمہ داری لکھی، دربار کی بھی ذمہ داری لکھی، کس طرح سے گورنرز کو بتانا، فائنینشل امور کو بھی بتایا، کس طرح سے خارجہ پالیسی کو اختیار کرنا، ٹیکسیشن۔ یا علی آپ فائنانس جانتے ہیں، آپ بیوروکریسی جانتے ہیں، آپ فورن پالیسیز کو جانتے ہیں، آپ عبادات کو آپ کیا جانتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا۔ جواب آئے گا جان سمجھ میں آ بھی نہیں سکتا، اگر سمجھ میں آ گیا تو پھر علی علی نہیں رہیں گے۔ یہ آپ توجہ کیجئے۔ اب یہاں پر آ کر جب کہہ رہے ہیں جب جانا داخل ہونا جانوروں کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے، 500 کسی کے پاس بھیڑیں ہیں، شیپس ہیں، اونٹ ہیں، گائے ہیں،
تو ایک دم سمجھ جانا جانور گھبرا جاتے ہیں. اور دیکھو اس سے کہنا کہ مجھے اللہ کے ولی علی بن ابی طالب نے بھیجا ہے. کیا تیرے مال میں خدا کا کوئی حق ہے؟ اگر وہ کہے ہاں تو ٹھیک، اگر انکار کرے اصرار مت کرنا، الٹے پیروں واپس آ جانا. یہ ہے اسلامی حکومت. صاحب یورپ میں یہ ہوتا ہے، اگر ہم چلے جائیں کہہ دیں کہ ہم نے یہ نہیں کیا تو وہ مان لیتے ہیں، اور ہم نے اگر وہ کر دیا. اسلام میں، اسلام آپ کے پاس ہے کہاں پر؟ کوئی اسلام کہیں نہیں ہے. سرکار سب چلا گیا، علی بن ابی طالب لے گئے اپنے ساتھ. جب بیٹا آئے گا علی کا تب اسلام لے کر آئے گا. یہ ہے علی بن ابی طالب کا اسلام. اگر منع کر دے واپس چلے جانا، اور اگر وہ کہہ دے کہ ہاں ہے تو جو جانور وہ دے لے لینا. ہاں ابھی میرے الفاظ ہیں سمجھانے کے لیے، وہاں اشارہ ملتا ہے. اب مگر دیکھو دبلا جانور نہ لینا، مطلب یہ بھی بات وہاں پہ اشارہ ملتا ہے، لیکن زبردستی کہیں نہیں. اچھا اب بات ختم ہو گئی. اب آپ نے اونٹ، گائے، بھیڑ، بکریاں لے لی زکوٰۃ کے طور پہ. اب آپ ہیں علی بن ابی طالب کے کارندے، ریپرزنٹیٹو. علی بن ابی طالب نے آپ کو بھیجا ہے، آفیسر ہیں آپ ٹیکسیشن کے. زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں آپ صحرا میں، ڈیزرٹ میں. جو بدو ہوتے تھے یا خانہ بدوش، جس کو ہم آج کل یورپ میں بھی ہوتے ہیں جپسیز کہتے ہیں، ان کے پاس گئے آپ. اور وہاں جپسی ایک خاص اصطلاح، لیکن بہرحال جو خانہ بیڈوین جس کو کہتے ہیں، بدو جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں، اور عربی کا لفظ ہے بدوی. وہاں سے آپ زکوٰۃ لے کر اب آپ آنے کوفے کی طرف یا مدینے کی طرف. اب دیکھیے علی بن ابی طالب، لگتا ہے کہ بچپن سے علی بن ابی طالب نے کیا پڑھا ہے. عجیب چیز ہے کہ ویٹرنری کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی جانوروں کی نفسیات سمجھنے والا ہے. وہاں خدا کے بارے میں گفتگو، یہاں پر مالک اشتر کو خط دیکھیے کیا لکھا. اور اب کہہ رہے ہیں جب لے کر آنا نا تو جواد الطریق سے لانا. کیا مطلب جواد الطریق؟ جو راستہ اچھا ہے، ہرا بھرا ہے. اور اگر گزرنا تم جہاں پر پانی کے پونڈز ہوں، تالاب ہوں، حوض ہوں، نہریں ہوں، کوئی جوئی بار بہہ رہی ہو، تو ان جانوروں کو ہکانا مت، پیچھے سے چھوڑ دینا تاکہ وہاں پہ پانی پی دیں. اور دیکھو یاد رکھنا، تیزی سے بھگاتے ہوئے مت لانا، روکتے ہوئے لانا. اور جب بھی حوض، تالاب، پونڈز، پولز کے پاس سے گزرو ان کو پانی پلاتے ہوئے لانا. ہرے بھرے اس راستے سے لانا جہاں پر اچھے درخت لگے ہیں تاکہ جانور راستے میں کھاتا پیتا ہے. اور دیکھو یاد رکھنا، جب جانوروں کو لانا نا، بخدا مجھے نہیں پتا کہ میں کس دل سے یہ بات کروں. مولا تیری ذات کو تو ہی سمجھ سکتا ہے، یا رسول اللہ سمجھیں، پنجتن سمجھیں، آپ کے بچے سمجھیں، حضرت حجت سمجھیں. کہاں جا رہی ہے فکر علی ابن ابی طالب کی. کہا کہ جب لانا تو جانور کو اس کے بچھڑے سے الگ مت کرنا. اور دیکھو یاد رکھو، تمہیں حق ہے، اپنے الفاظ بھی شامل کر رہا ہوں، تمہیں حق ہے کہ تم بھوک لگے تو اونٹنی کا دودھ دوہ لو، اس سے دودھ نکال کے پی سکتے ہو، گائے کا، اونٹ کا، اونٹنی کا، کیونکہ تم لا رہے ہو، تم حکومت کا کام کر رہے ہو. بھوک لگی ہے، صحرا میں کہاں سے کھانا لاؤ گے؟ میرے الفاظ تو دودھ نکالنے کا حق ہے. اب سوچ دیکھیے مولا کی، اتنا دودھ مت نکال لینا اونٹنی کے تھنوں میں سے کہ اس کے بچے کے لیے کچھ نہ رہے. بخدا ہم تو صرف یہ ہے کہ مولا تیرے چاہنے والے ہیں، تو خود جانتا ہے، اور سلام ہے. ایسا ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ علی بن ابی طالب جو اپنے قاتل کو شربت دے رہا ہے، وہ جب لے کر آنا تو اس طرح سے لے کر آنا، تیز چلا کر مت لانا، دودھ پورا مت نچوڑ دینا تھنوں میں سے، اس کے بچے کے لیے چھوڑنا. جب تالاب دیکھو جانوروں کو روکنا تاکہ پانی پی سکے. بخدا جس کو ہمارے بچوں کے امام زمانہ سے ڈرو بیٹا، امام زمانہ آئیں گے گردن پر تلوار چلائیں گے. امام زمانہ علی بن ابی طالب کے بیٹے ہیں. یاد رکھیے، اپنے بچوں کو یہ مت ڈرائیے کہ اگر امام زمانہ آئیں گے تلوار چلائیں گے گردن پر. یہ کہیے کہ امام اتنی محبت کرتے ہیں، اس کے پوتے اور بیٹے ہیں جس نے اپنے قاتل کو شربت دیا. امام کو محبت کے ذریعے پہچانوائیے، امام زمانہ کو محبت کے ذریعے پہچانوائیے. اب یہ علی بن ابی طالب سمجھا آپ نے کہ زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے کیا حکم دینا ہے. اب نفسیاتی قوانین کیا بتائیں وہ چھوڑ دیجئے، مومن کی علامتیں کیا بتائیں یہ چھوڑ دیجئے، نعمتوں کے بارے میں کیا بتایا چھوڑ دیجئے، نفسیاتی حالتوں کے بارے میں کیا گفتگو کی ہے نہج البلاغہ میں چھوڑ دیجئے. میں 2 جملے کہوں گا، مصائب کی طرف آتا ہوں. اب علی بن ابی طالب تلوار پکڑتے ہیں،
63 برس کی عمر میں شہادت نصیب ہوئی ہے. کب؟ ماہ مبارک رمضان میں. اور جنگ صفین نہروان جمل کب ہوئی ہے؟ ابھی 6 7 8 مہینے پہلے ہوئی ہے، 38 ہجری میں، 2 سال پہلے، 1.5 سال پہلے. یعنی 60 61 برس کے تھے علی ابن ابی طالب جب کیا ہوئی ہے؟ جنگ صفین ہوئی ہے. جنگ صفین جب ہوئی ہے تو بڑا نامی گرامی پہلوان آیا تھا، علی ابن ابی طالب نکلے، جو نوجوان پہلوان صلوات اللہ وسلام علیہ. مولا کیا کہنے تیری ذات کے، خدا نے، کسی شاعر نے کہا خدا نے علی کو بڑی فرصت سے بنایا تھا، بہت سکون سے اپنے تمام خوبصورتیاں علی ابن ابی طالب کے وجود میں ڈالی تھی. جب نوجوان پہلوان گیا صفین میں علی کے لشکر سے نکل کر، اس نے مقابلہ کیا مقابل کے لشکر سے، شام کے لشکر سے، پچھاڑ دیا، قتل کر دیا پہلوان کو. حل من مبارس ہے کوئی؟ اب جو نکل کے پہلوان آیا تو لشکر شام کا سب سے طاقتور پہلوان تھا. یہ جو بیچارہ نوجوان تھا مولا کے لشکر کا، یہ دیکھ کے ذرا سا پریشان ہوا. مولا نے پیغام بھیجا، یا اس کی سمجھ میں آئی، تاریخ خاموش ہے. اس نے کہا کہ میں اجازت لے کر آتا ہوں اپنے مولا سے کہ جو مولا نے حکم دیا تھا اس طرح سے لڑوں، صرف انہی لوگوں کو پچھاڑوں یا اس سے بھی لڑوں. تو مولا کے پاس اجازت لینے آیا. 61 برس کا بوڑھا علی ابن ابی طالب، 61 برس کا ہمارا اور آپ کا مولا ضعیف العمر، 60 برس بڑھاپا تقریباً ہے. کہا کہ تم مت جاؤ میں جاتا ہوں. کیا کہنے مولا تیرے کہ جوان کو ہٹا کر تیری بہادری کے قربان 60 61 برس کا علی ابن ابی طالب، اور اس کا خود پہنا، زرہ پہنی، وہ تمام لباس پہنا. اب چھپ گئے، علی نظر نہیں آ رہے. جب گئے اس نے پوچھا حل استاذنت مولاک، تو نے اپنے مولا سے اجازت لے لی؟ تو مولا کائنات نے یہ آیت پڑھی، اذن للذین یقاتلون فی سبیل اللہ، ان کو اجازت دے دی گئی جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں. اب میرا جملہ، تم جنگ کرو، یہ مت کہو کہ اچھا اس نے حملہ کیا. پہلے دوسرے وار میں مولا نے زمین چٹا دی، گردن کاٹ دی. لشکر میں سرکار بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے قلب لشکر سے دیکھا، کہا کہ یہ وہ شخص نہیں ہے، یہ علی ابن ابی طالب خود آیا ہے. اچھا آپ اتنے زیادہ واقف ہیں علی کے انداز سے کہ تلوار چلانے کے انداز سے سمجھ گیا کہ یہ علی ہے. لیکن جب علی کا چاہنے والا آ رہا ہے آپ کہتے ہیں علی کو تم نے کیسا پایا، یہ تو بتاؤ علی کیسے تھے، یہ تو بتاؤ علی کیسے تھے. یہ ایک کیا الجھن ہے، یہ کیا ایک ہوک اٹھ رہی ہے کلیجے میں، یہ کیا کون سی آگ لگی ہوئی ہے، کیا ہے یہ؟ ایک عجیب سلسلہ ہے. بخدا میں کچھ باتیں کہنا نہیں چاہتا، ورنہ میں اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ تو یہ ایک عجیب قسم کی علی ابن ابی طالب کی ذات ایک دو دھاری تلوار کی طرح ہے. ایک طرف مٹھاس ہے، ایک طرف تلخی ہے. تلخی ان کے لیے ہے، مٹھاس ان کے لیے ہے. لیکن تلخی کو برداشت کرنے والا شخص بھی مٹھاس کو پانے کا طلبگار ہے کسی نہ کسی طرح سے. ذکر تو ہو تھا کیا، وہ کیا کرتا تھا، کس طرح کا تھا، یہ ایک بڑا میں نے عرض کیا نفسیاتی مسئلہ ہے یہ. تو بہرحال علی ابن ابی طالب. اور پھر اگر آئے اب آپ چلیے، جو ہاتھ تلوار پکڑ رہا ہے 60 برس کی عمر میں، ابو رافع کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب نے ہم سے کہا جب ہم علی کے خط لکھتے تھے کہ دیکھو الق دواتک واتل جلفت قلمک قرمت بین الحروف وفرج بین الصفوف فانه اجدر لصباحت الخط. کہا کہ دیکھو الق دواتک. اچھا جنہوں نے خطاطی سیکھی ہے قلم سے لکڑی کے، وہ جانتے ہیں کہ بوٹل ہوتی ہے چھوٹی سی، انک پاٹ جسے کہتے ہیں، اس میں انک ہوتی ہے. آپ قلم ڈبوئیے، لکھیے، کیلیگرافی کیجیے، نہیں ہوتا ہے ایسے. ایک سلکی ڈوری ہوتی ہے، سلک، ریشم کی، حریر کی. پیور سلک نہیں ہوتا، لیکن سمجھ لیجیے آپ کے جو آج کل آرٹیفیشل سلک ہے اس طرح کی ایک ڈوری ہوتی ہے. اس کو آپ گول گھماتے ہیں اور ڈال دیتے ہیں کہاں پر؟ بوٹل میں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ قلم کو ڈپ کرتے ہیں، ڈبوتے ہیں نا، تو آپ اس تھریڈ اور اس کپڑے پہ ٹچ کرتے ہیں اور وہ ایبزارب کرتی ہے انک کو، اور آپ کا قلم لکڑی کا ایبزارب کرتا ہے اس ڈوری سے. تو مولا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دوات میں ڈوری ڈال کر رکھو. یہ تو ایک بات ہوگی. دوسری بات، اطل جلفت قلمک. اطل کہتے ہیں لمبا کرنے کو، جلفہ کہتے ہیں کس کو؟ جب آپ قلم کو چھیلتے ہیں نا، جب آپ شارپ کرتے ہیں اور اس کو شارپن کرتے ہیں، آپ شارپنر ہوتا ہے، پہلے چاقو سے چھیلتے تھے. ایک دفعہ یہ قلم ہے، سنیے مولا کا کلام ہے. یہ قلم کے بارے میں تفصیل کے ساتھ میں اتنی گفتگو کر رہا ہوں جو مولا نے 2 جملوں میں بتا دی، یعنی میں نہیں کر رہا. مطلب یہ ہے کہ مولا کے کلام نے مجبور کیا مجھے. ایک دفعہ آپ چھیلتے یوں کر کے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دفعہ آپ چھیلتے ہیں یوں کر کے. جب آپ یوں چھیلیں گے
اور شارپ اینگل بنائیں گے، یعنی آپ کا بلیڈ قلم کے ساتھ 65 ڈگری 80 ڈگری 45 ڈگری بنا رہا ہے، تو پھر آپ لمبائی میں نہیں چھیل رہے. مولا فرمایا اطل جلفت قلمک، اپنے قلم کو جب چھیلو تو لمبائی کے ساتھ چھیلو. کیوں چھیلو؟ وہاں پر یہ نہیں ہے، بلاغت اس جملے کی یہ تقاضا کرتی ہے اور فصاحت کے معنی یہ کیا جائے. خدا کی قسم میں پریشان ہوں کہ کس طرح سے اس بات کو منتقل کیا جائے. اطل جلفت قلمک، اے ابو رافع جب بھی قلم کو چھیلو یوں مت چھیلو، یوں چھیلو. یوں چھیلو گے، اب یہ جملہ نہیں ہے، ابو رافع کو سمجھنا پڑے گا اس جملے کے ذریعے. یہ وہ کہہ سکتا ہے کہ جو بچپن سے خطاط ہو، یہ وہ کہہ سکتا ہے جو خطاط گھرانے میں پیدا ہو، کیلیگرافی جس نے نسل اندر نسل سیکھی ہو، کسی بڑے استاد سے سیکھی ہو. ارے بچپنے میں ابو طالب کا انتقال ہوا، 10 برس کے تھے، خطاطی کسی سے سیکھی نہیں. آپ کہتے ہیں کہ رسول خدا کو لکھنا نہیں آتا تھا، علی کا استاد سوائے رسول کے کوئی ہے نہیں، تو یہ علی نے خطاطی سیکھی تو کس سے سیکھی؟ اطل جلد، کیونکہ اس سے نوک لمبی ہوگی. نوک لمبی ہوگی، میں کہہ رہا ہوں خوب یاد رکھیے گا، اس جملے کا لازمہ یہ ہے کہ نوک لمبی ہوگی. قرمت بین الحروف، حروف کو جب لکھو تو بہت نزدیک کر کے لکھا کرو، باریک نوک، حروف نزدیک. فرج بین السطور، لائنز کے بیچ میں گیپ زیادہ دو. فَإِنَّهُ أَجْدَرْ لِصَبَاحَةِ بِصَبَاحَةِ الْخَطِّ، یہ دیکھنے میں یہ لکھائی بڑی پیاری معلوم ہوگی. وہاں پہ جانور کے بارے میں، وہاں چمگادر، وہاں چوٹی، وہاں مور، وہاں بیوروکریسی، آرمی، فائنینشل ایشوز، جوڈیشری، کیا 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 کہیں گے آپ، پالیٹکس، مالک اشتر کا لیٹر، یہ خطاطی. اب آپ چلیے جنگ نہر، جنگ صفین یا جمل، محمد حنفیہ کو میرے الفاظ میں بلایا، حملہ کرو بھائی. محمد حنفیہ کو حکم دیا مولا کائنات نے حملہ کرو. جب حملہ کیا اس سے پہلے مولا کائنات نے 4-5 جملے کہے. کیا جملے کہے؟ کہا کہ دیکھو عجیب جملہ ہے محمد حنفیہ کو، عض علی ناجذک، اے بیٹا محمد جب حملہ کرنا تو دانتوں کو بھینچ لینا، منہ کھول کر حملہ مت کرنا بلکہ دانتوں کو بھینچ لینا، زور سے دانتوں کو دانتوں پر رکھنا. اعر اللہ جمجمتک، اپنا سر اللہ کو گروی رکھوا دینا جب حملہ کرنا، یعنی اب یہ سر تمہارا نہیں ہے، یہ خدا کا ہے. وَإِرْمِ بِبَصَرِكَ أَقْصَى الْقَوْمِ، جب حملہ کرنا تو اگلی صفوں کو مت دیکھنا، دشمن کی فرنٹ ڈیفنس لائن کو مت دیکھنا، سب سے آخر میں جو دشمن کا لشکر ہے اس کو دیکھنا. عض علی ناجذک، دانتوں کو بھینچ کے خوب کس کے مضبوطی کے ساتھ دانتوں کو دانتوں پر رکھو. اور ارم ببصرک اقصى القوم، آخری صفوں کو دیکھنا دشمن کی، اگلی صفوں کو مت دیکھنا. اعر اللہ جمجمتک، اپنے سر کو اللہ کو دے دو. اب یہ سر تمہارا نہیں ہے، اگر بغیر کٹے آ گیا تو الحمدللہ، اگر کٹ گیا تو اللہ کا تھا، تمہارا تو کچھ نہیں گیا. یہ میرے جملے ہیں. بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا ہو سکتا ہے تو واپس نہ آئے. اعر اللہ جمجمتک ارم ببصرک اقصى القوم تزول الجبال ولا تزل، بیٹا اتنا جما کے پاؤں رکھنا کہ پہاڑ ہل جائیں اپنی جگہ سے، تم نہ ہلنا. کیا جملہ کہہ رہے ہیں؟ حملہ کیا یہ علی بن ابی طالب. اچھا یا علی آپ یہ بتائیے، آپ خطاط ہیں، کیلیگرافسٹ ہیں یا جنگی امور کے ماہر ہیں، کسی آرمی کی اکیڈمی کے اندر آپ ٹیچر رہے ہیں، آپ خطاطی کے بارے میں کہنا ہے قلم اس طرح سے لکھو، اس طرح سے حملہ اس طرح سے کرو. اور پھر خطبے دیکھیے، تمام کے تمام یہ معجزات ہیں. شخصیت مولا کی معجزہ ہے کہ ملٹی ڈائمینشنل، بلکہ انفینٹی لیول پر جا کر ناقابل شمارش علی ابن ابی طالب کی ذات میں پہلو ہے. میں نے کہا نا کہ خوبصورتیاں خدا نے عطا کی، یہ تمام کی تمام چیزیں. اور پھر اس کے بعد مولا کائنات کے ساتھیوں کے بارے میں دیکھیے آپ، کہ جب مولا کائنات کے ساتھی سے پوچھا تھا کہ علی ابن ابی طالب کے بارے میں، صف لی علیاً، اس نے کہا اوف معاف رکھو مجھے علی ابن ابی طالب کے ذکر سے، میں نہیں کرنا چاہتا علی ابن ابی طالب کا ذکر. کہا کہ نہیں، معاف تو نہیں کروں گا، علی ابن ابی طالب کا ذکر تو کرو. بھائی آپ دشمن تھے، آپ نے علی سے جنگیں کی، اب کیا مطلب علی کا ذکر؟ کہا علی کا ذکر سننا چاہتا ہوں. جب بھی علی ابن ابی طالب کا کوئی چاہنے والا گیا دربار میں، یہ ضرور بات ہوتی کہ علی کے ابن ابی طالب کے بارے میں بات کرو. یہ میرے لیے واقعا ناقابل
فہم تو نہیں کہوں گا لیکن بڑی عجیب چیز ہے. اس نے کہا نا واللہ یحب المساکین. اب یہ جملے ایسے ہیں، اس میں تشریح کروں گا وقت بہت زیادہ لگ جائے گا، لیکن اس نے علی بن ابی طالب کے بارے میں جو پہلا جملہ کہا کان واللہ بعید المدی، یہ کون انسان ہے جو علی بن ابی طالب کی تعریف کر رہا ہے؟ یہ وہ شخص ہے علی بن ابی طالب کی تعریف کرنے والا کہ جو ایک دیہاتی سا آدمی، عام آدمی. وہ علی بن ابی طالب کی تعریف کرے گا تو کیا کہے گا؟ قرآن بڑا اچھا پڑھتے تھے، نماز بڑی اچھے طریقے سے، بہت معجزات دکھائے. جو چیزیں اپیرنٹلی جو فیس ویلیو ہوتی ہے اس کی، میرے خیال سے لفظ میں صحیح کہہ رہا ہوں، بظاہر جو اس کی قدر و قیمت ہے وہی بتائے گا. ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کان واللہ بعید المدی. علی بن ابی طالب بہت ویژنری انسان تھا. یہ کیا تربیت کی علی بن ابی طالب نے بدوؤں کی، صحرا کے خانہ بدوشوں کی، کہ جب علی بن ابی طالب کے بارے میں توصیف کر رہا، کہہ رہا کان واللہ بعید المدی یحب المساکین و یعظم اہل الدین. علی غریب فقراء سے محبت کرتے تھے اور دیندار لوگوں کے ساتھ ان کی تعظیم کرتے تھے. یجیبنا اذا سألناہ، ہم نے جب بھی سوال کیا ہمیں جواب دیتا تھا علی. اور ہمارے گھر آتے تھے جب بھی دعونا ہو، جب بھی ہم دعوت کرتے تھے علی ہمارے گھر آتے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ مسکراتے تھے تو دندان مبارک ایسا لگتا تھا کاللؤلؤ المنتظم، کہ اصلی موتی بالکل منظم طریقے سے رکھے ہوئے علی بن ابی طالب کے. اور پھر مسکرا کر بعد سب اس نے توصیف بتائی، لمبا چوڑا خطبہ ہے اس کا دربار میں. پھر اس نے ایک جملہ کہا وَكَانَ وَاللَّهِ مَعَ ذَلِكَ أَحْيَبْ مِنْ ذِي لَبْدَتَيْنِ. اور خدا کی قسم اتنا نرم مزاج تھا علی، جو میں نے تجھے بتایا، اتنا نرم مزاج تھا، اور ہمارا اتنا سیدھا سادہ بھولا بھالا، اتنے پیارے کردار کا مالک، اتنا نرم مزاج تھا. اس کے باوجود بھی ہمارے دلوں پر علی بن ابی طالب کا رعب ایک شیر کی طرح سے تھا. لیس کما یوہابک طغاة اہل الشام. اور دیکھ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم علی کا احترام کرتے تھے، ہیبت تھی، اس طرح سے نہیں جس طرح شام کے غنڈے تیرا احترام کرتے ہیں. یہ علی بن ابی طالب کی توصیف ہے، میں کیا کروں. اگر یہ محاورہ جو اردو میں ہے کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، یہ اردو کا محاورہ ہے، تو اس کائنات میں اگر علی بن ابی طالب کی شخصیت کو میسمرائزڈ اور کرزمیٹک شخصیت کہیں، جس کا اردو میں کرشمہ ساز شخصیت، اگر آپ اس کو کہیں علی بن ابی طالب کو، کہ اگر آپ دیکھیں علی بن ابی طالب کو تو آپ کو لگے گا کہ آپ نہ جانے، اب میں وہ نام نہیں لینا چاہتا، دنیا کے کس مذہب کی کون سی تاریخ پڑھ رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بہت سارے ہیروز بنائے، تو آپ کو یہ لگے گا کہ علی بن ابی طالب کا نعوذ باللہ ان سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. علی بن ابی طالب کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. علی پروردہ مکتب رسول ہیں، لیکن علی بن ابی طالب انسان کی اس بلندی کا نام ہے جس کی ذات کو دیکھ کر خدا کے وجود کا احساس ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے، ایمان خدا کے وجود پر بڑھ جاتا ہے. لیس کما یحابک طغاة اہل الشام، شام کے اس طرح سے ہم احترام نہیں، ہمارے دل میں محبت تھی. کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، پھر آخر میں ایک جملہ کہا ما انصفک علی، علی نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا. تیرے دو بیٹے صفین میں مر گئے اور علی خود تو انہوں نے کچھ نہیں کیا. کہا کہ بل ما انصفت علی، ارے کیا کہہ رہا ہے حاکم، میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا. اذ مات وبقیت انا، کیونکہ علی کو موت نے دبوچ لیا، علی موت کے دامن میں چلے گا، میں زندہ ہوں. خوب توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات کہ باپ زندہ ہے، اس کے دو بیٹے علی بن ابی طالب کے ساتھ جنگ صفین میں شہید ہوئے تھے. حاکم کہہ رہے ہیں کہ علی نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا، تیرے دو بیٹے چھین لیے جنگ صفین میں. یہ کیا کہہ رہا ہے علی کا چاہنے والا؟ جواب کیا دے رہا ہے کہ میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا، میں زندہ ہوں، علی چلے گئے. اچھا یہ حربہ بھی کارگر نہیں ہوا. کہا کہ کیف صبرک، اب علی چلے گئے، یہ بتا تجھے صبر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا علی کی موت کے بعد؟ تو علی سے بہت محبت کرتا تھا. کہا کہ نہیں، میرا حال اسی ماں کی طرح سے ہے کہ جس کی گود میں، اس ماں کی طرح سے ذبحا ولیدہا فی حجرہا، کہ جس کی آغوش میں، جس کی گود میں اس کا نومولود نوزائیدہ بچہ ذبح کر دیا گیا ہو. ماں کی گود میں ابھی ولادت ہوئی ہے اور ماں کی گود میں بچہ آیا ہے،
اور کوئی اس بچے کو ذبح کر دے تو ماں کتنا روئے گی، خدا 50 اولادیں دے دے اس ماں کو لیکن اس کو وہ بچہ یاد رہے گا۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، میری حالت اسی ماں کی طرح ہے کہ جس کی گود میں اس کا بچے کو ذبح کر دیا گیا ہو، نہ اس کے آنسو تھم رہے ہیں، نہ اس کی سسکیاں رکنے میں آ رہی ہیں۔ یہ تو میں کہوں گا یا علی، آپ نے جن شاگردوں کی تربیت کی، آپ کے وہ شاگرد معجزہ ہیں، خود آپ کی ذات معجزہ ہے، وہ تو الگ چھوڑ دیجئے۔ تو ابن ابی الحدید کا میں 10 دفعہ یہ شعر پڑھ چکا ہوں کہ ابن ابی الحدید متحیر ہے، ہمارے مکتب کا نہیں ہے۔ وہ یہ کہتا، اور یہ بڑا عجیب ہے، آپ جا کر دیکھیں گے کہ جو بلغاء ہیں بڑے بڑے فصحاء، اور آپ کو پورے قصیدے میں بہت لمبا چوڑا قصیدہ ہے، یہ اشعار جو میں نے انتخاب کیا 10 دفعہ پڑھ چکا ہوں ممبر سے، یہ بڑے عجیب اشعار ہیں کہ اس کا شعر ہے یا برق لو جئت الغریہ فقل له تراک تعلم من بارضک مودع یا مودع، کہ اے آسمانی بجلی، لائٹننگ جب ہوتی ہے، بجلی جب کڑکتی ہے، تو ابن ابی الحدید مخاطب ہو کر کہتا ہے اگر کبھی تجھے موقع ملے تو نجف سے گزر ہو تیرا، تو نجف کی زمین سے پوچھنا، اے نجف کی زمین تجھے پتہ بھی ہے تجھ میں کون سو رہا ہے؟ اتعرف من بارضک مودع فی کبن عمران الکلیم وبعدہ عیسیٰ یقفی واحمد یتبع، اے نجف کی سرزمین تیری قبر کے اندر زری علی ابن ابی طالب میں علی نہیں ہے، یہاں موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، بلکہ یہاں محمد مصطفیٰ سو رہے ہیں۔ بل فیک جبریل و سرافیل و میکال بل الملأ المقدس اجمع، اے نجف کی سرزمین یہاں پر علی نہیں سو رہا، علی کی قبر میں در حقیقت جبرائیل ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، بل الملأ المقدس اجمع، پورا کا پورا عالم غیب اس ذریعے نجف کے اندر محو استراحت ہے۔ بلکہ ابن ابی الحدید کہتے ہیں بل فیک نور اللہ اجمع لذوی البصائر یستشف ویلمع، بلکہ اے نجف کی سرزمین تجھ میں خدا کا وہ نور سو رہا ہے کہ جو صاحب بصیرت کو نظر آتا ہے، جس کی جتنی بصیرت ہے، اگر بصیرت مکمل صاف ہے تو یہ نور مکمل نظر آتا ہے، اگر بصیرت میں دھندلا پن ہے تو یہ نور دھندلا نظر آتا ہے۔ بل فیک الامام المرتضی فیک الوصی المجتبی فیک البطین الانزع، ابن ابی الحدید کہہ رہے ہیں کہ اے نجف کی سرزمین تیری ذات میں وہ امام ہے کہ جو علی مرتضی ہے، تیری ذات میں رسول خدا کی وصیت کا وہ مالک ہے جو مرحلہ اجتباء اور مجتبی ہے۔ بل فیک البطین الانزع، اے نجف کی سرزمین تیری ذات میں وہ ہستی ہے جو آگے ہاتھ بڑھا بڑھا کر جنگ میں حملے کرتی تھی۔ یہ عجیب جملہ ہے۔ تو بہرحال صلی اللہ علیہ کہ مولا یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین 23 کی شب گزر چکی۔ عزیزان گرامی، امیر المؤمنین کے گھر میں شام غریبہ کا سا سما ہے۔ علی ابن ابی طالب کا جنازہ رات کی تاریکی میں نکالا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب گھر کے کسی محرم کا جنازہ گھر سے باہر نکلے تو خواتین کتنا گریہ کرتی ہیں، خواتین پر کیا حالت طاری ہوتی ہے۔ یہی حال یقیناً علی ابن ابی طالب کے گھر کا ہوا ہوگا۔ امام حسن امام حسین ان دونوں شہزادوں نے مولا کائنات کو غسل دیا، کفن دیا، امام حسن مجتبیٰ نے نماز پڑھائی، اور پھر اس کے بعد علی ابن ابی طالب کا جنازہ تیار کیا گیا۔ کچھ عجب نہیں کہ بی بی زینب کو وہ وقت یاد آیا ہو کہ اسی طرح رات کی تاریکی میں مادر گرامی کا جنازہ بھی نکلا تھا مظلومیت کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں علی ابن ابی طالب کے جنازے میں انگوش شمار لوگ تھے، 8-10 افراد سے زیادہ علی ابن ابی طالب کے جنازے میں نہیں تھے۔ بس ایک دفعہ جنازہ گیا اور پھر دھیرے دھیرے جنازہ نجف کی سرزمین کی طرف کوفے سے جا رہا ہے۔ واقعات میں درج ہے کہ جب مسجد حنانہ کے سامنے سے جنازہ گزرا، مسجد حنانہ کے دونوں ستونوں نے جھک کر، میناروں نے جھک کر سلام کیا۔ جس جگہ سے جاتا تھا یہ جنازہ وہاں کے کھجور کے درخت جھک کر السلام علیک یا ولی اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین جھک کر سلام کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جنازہ نجف اشرف کی سرزمین پر آیا۔ اس جنازے کو قبر میں رکھا گیا، وہ قبر کہ جو پہلے سے تیار شدہ تھی، آدم اور نوح کے زمانے سے تیار شدہ تھی۔ مولا کائنات کے جسد مطہر کو قبر میں رکھا گیا، مٹی ڈالی گئی۔ بس ایک دفعہ جب مٹی ڈالی گئی تو مولا کا ایک شاگرد تھا صعصعہ ابن سوحان عبدی، اس نے مرثیہ کہنا شروع کیا اور روتے روتے مٹی اٹھا کر علی ابن ابی طالب کی قبر کی اپنے سر پر ڈالی، سر پر مٹی ڈال رہا ہے اور اس کے بعد مسلسل مصائب پڑھ رہا ہے مولا کائنات کے اور مرثیہ کے اشعار پڑھ رہا ہے۔
مسلسل اشعار پڑھے، جی بھر چکا تھا اس کا۔ ایک دفعہ امڑ آئے غم کے بادل اور غم کے ساتھ اس نے خطبہ دیا۔ اب اس کے بعد جب یہ کاروان دوبارہ گھر کی طرف آیا ہوگا، علی ابن ابی طالب کے گھر کی حالت یہ ہے کہ بیٹیاں موجود ہیں، بہویں موجود ہیں، محارم موجود ہیں، حلائل امیر المؤمنین موجود ہیں۔ ایک گریے کا عالم ہے، کوئی بیوی کہاں گریا کرتی ہے، کوئی بیوی کہاں بیٹھ کر گریا کرتی ہے۔ لیکن مجھے یہ وقت دیکھ کر شام غریبہ کا وقت یاد آ گیا۔ میں کہوں گا ان بیویوں سے کہ اے بیویوں، ابھی امام حسن اور امام حسین آئیں گے، ابو الفضل عباس محمد حنفیہ آئیں گے، تمام محرم آئیں گے، آپ تمام بہنیں ہیں، بھائی آئیں گے، آ کر کلیجے سے لگائیں گے، تسلی دیں گے۔ آپ کے گریے پر پابندی نہیں ہوگی، آپ کے سروں پر چھت ہے۔ یہ بیویاں، یہ بہنیں کبھی حسن کا چہرہ دیکھیں گی، دل کو سکون ملے گا۔ زینب ایک نگاہ عباس کے چہرے پر ڈالیں گی، دل کو سکون آ جائے گا۔ کبھی زینب ایک نگاہ حسین کے چہرے پر ڈالیں گی، دل کو سکون آ جائے گا۔ یہاں سکون کا سامان موجود ہے۔ علی کی شام غریبہ ہیں لیکن علی کے تمام بیٹے موجود ہیں۔ ان بیویوں کے سروں پر چھت ہے، چادریں سروں پر ہیں، لیکن میں کہوں گا اے میری شہزادیوں، اے رسول کی بیٹیوں، ایک وقت شام غریبہ کا وہ بھی آئے گا جب کربلا میں تمام خیمے جل چکے ہوں گے، ہماری شہزادیاں جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر بیٹھی ہوں گی، پا برہنا، سروں پر چادر نہ ہوگی۔ ارے وہ شخصیتیں، وہ بھائی کہ جن کی چہروں کو دیکھ کر، جن کی صورتوں کو دیکھ کر بہنوں کو قرار آ جاتا تھا، وہ مقتل میں گردن کٹا کے سو چکے ہیں۔ اور تسلی دینے والے عباس تھے، نہر پہ سو چکے، اکبر سینے میں برچھی کھا کے شہید ہو چکے، اولاد عقیل، اولاد جعفر، اولاد علی سب کٹ کے مقتل میں سو چکی، کوئی تسلی دینے والا نہیں۔ صبح کو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کا سفر ہے بیبیوں کا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع رزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح۔ پروردگار اس مجلس کو امام زمانہ کے لیے تعزیت کا باعث قرار دے۔ جس نے اس مجلس کے اندر منعقد کرانے میں اور آپ تک پہنچانے میں جو بھی محنت کی، جو بھی زحمت کی، پروردگار یہ اجر جزیل ان کو عطا ہو۔ پروردگار مرحومین و مرحومات کے سب کی مغفرت فرما، جن کے لیے مجلس اس سال منعقد کی گئی ہے، اس سال ثواب کے لیے، ان کو اس کا ثواب پہنچے۔ حضرت حجت ہم سب سے راضی و خوشنود رہیں۔ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے، تمام مریضوں کی شفا کے لیے اور اس وائرس سے دور رہنے کے لیے بلند آواز سے ایک درود بھیج دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد کے لیے کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مصلی پر، رو رو کے علی خون جاری تھا زخمی سر سے، روتے تھے نمازی صف میں کھڑے، خون جاری تھا زخمی سر سے،
روتے تھے نمازی صف میں کھڑے، کس طرح حسن نے رو رو کر کی فجر تمام مصلے پر، رو رو کے علی۔ یہ پہلی فجر ہے زینب کی، سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں، یہ پہلی فجر ہے زینب کی، یہ پہلی فجر ہے زینب کی، سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں، دل ڈوبتا ہے آتا ہی نہیں، ایک پل آرام مصلے پر، رو رو کے علی۔ اس غیرت دار کی غربت پر روتی ہے علی کی غربت بھی، اس غیرت دار کی غربت پر روتی ہے علی کی غربت بھی، 40 برس جو کہتا رہا شام شام مصلے پر، زخمی پہلو جب یاد آیا، زخمی پہلو جب یاد آیا، زخمی پیشانی بھول گیا، زہرا کی مصیبت پر رویا، مظلوم امام مصلے پر، شبیر کی جانب سے اکبر قاتل کو پلایا تھا شربت، شبیر کی جانب سے اکبر قاتل کو پلایا تھا شربت، جب یاد علی کو آیا تھا، ایک تشنا کام مصلے پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلے پر، کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مصلے پر۔ آدم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ روزہ دار نمازی کا مسجد میں خون بہایا ہے، ایک روزہ دار نمازی کا مسجد میں خون بہایا ہے، ابن ملجم نے ظلم کیا
ابن ملجم نے ظلم کیا پھر زینب کو رلایا ہے ایک روزہ دار نمازی کا مسجد میں خون بہایا ہے فض تو رب کعبہ کہہ کر سر اپنا اٹھایا سجدے سے فض تو رب کعبہ کہہ کر سر اپنا اٹھایا سجدے سے سجدوں کی قسم ایک صابر نے سجدوں کی قسم ایک صابر نے پھر اپنا صبر دکھایا ہے ایک روزہ دار نمازی کا مسجد میں خون بہایا ہے میرا اب لہو میں ڈوبی ہے روتے ہیں مولا کے صحابی میرا اب لہو میں ڈوبی ہے روتے ہیں مولا کے صحابی اس زہر بھری تلوار نے اس زہر بھری تلوار نے مولا کو زخم لگایا ہے ایک روزہ دار نمازی کا مسجد میں خون بہایا ہے حسنین ابھی کب بھولے تھے ماں کا جانا اس دنیا سے حسنین ابھی کب بھولے تھے ماں کا جانا اس دنیا سے سر پہ زخموں کی دھوپ ہے سر پہ زخموں کی دھوپ ہے اب نہ ٹھنڈک نہ سایہ ہے ایک روزہ دار نمازی کا مسجد میں خون بہایا ہے زینب پہ نظر جب پڑتی ہے گھٹ گھٹ کر مولا روتے ہیں زینب پہ نظر جب پڑتی ہے گھٹ گھٹ کے مولا روتے ہیں بازار شام کے منظر نے بازار شام کے منظر نے کیا مولا کو تڑپایا ہے ایک روزہ دار نمازی کا مسجد میں خون بہایا ہے ابن ملجم نے ظلم کیا پھر زینب کو رلایا ہے صلوات پر آل محمد اس کوفہ شہر چ امت نے کیتا زینب دا نقصان ارمان 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 اس کوفہ شہر چ امت نے اس کوفہ شہر چ امت نے کیتا زینب دا نقصان ارمان ارمان کدی پیو دا سارے زخمی کیتا کدی پیو دا سارے زخمی کیتا کدی دھی دا سارے اوریانے ارمانے 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 اے خواب وچ دسیا زارا نے تیرے اجڑن دی رت آ گئی اے خواب وچ دسیا زارا نے تیرے اجڑن دی رت آ گئی اے عید دا چن نہیں دی زینب اے عید دا چن نہیں دی زینب تیرے اجڑن دا اعلان ارمانے ارمانے
اس کوفے شہر چ امت نے کیتا زینب دا نقصان ارمانے میرا مشکل کشا بابا تو کیوں روندا ہے چم گسنیا نو میرا مشکل کشا بابا تو کیوں روندا ہے چم گسنیا نو تیرے آنسو ویکھ کے لگدا ہے تیرے آنسو ویکھ کے لگدا ہے میری قسمت وچ زندہ نے ارمانے ارمانے تیری شاہی ویکھن آئی سا تیرا مقتل امت وکھایا ہے تیری شاہی ویکھن آئی سا تیرا مقتل امت وکھایا ہے عاشور تو گھٹ نہیں زینب تے عاشور تو گھٹ نہیں زینب تے بابا یونوی رمضان ارمانے ارمانے اس کوفے شہر چ امت نے اس کوفے شہر چ امت نے کیتا زینب دا نقصان ارمانے فرمایا پاک علی رو کے اے صدر بازار کوفے دا فرمایا پاک علی رو کے اے صدر بازار کوفے دا ان گلیاں تے بازاراں نو ان گلیاں تے بازاراں نو میری بچڑی تو پہچانے نرمانے نرمانے اس کوفے شہر چ امت نے کیتا زینب دا نقصان نرمانے وچ سجدے دے جدا رب لگی علی دے سارے رکھ دستے وچ سجدے دے جدا رب لگی علی دے سارے رکھ دستے فض تو رب کعبہ دا فض تو رب کعبہ دا کتاب پاک علی اعلان ارمانے ارمانے اس کوفے شہر چ امت نے اس کوفے شہر چ امت نے کیتا زینب دا نرما کیتا زینب دا نقصان ارمانے 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 کیتی عید فطر دی ہے وہ مسلمان میڈیسن دید مکا کے تے آئی پہلی عید اولاد علی کو وچ کوفے دے بابا دفنا کے رے ہس دے لوگ بازاراں وچ وہ تے حسنین یتیم بنا کے رہی چر تائیں روندی شام دی ملکہ گل ویر عباس نو لاک پیو قتل ہووے جدا عید تو پہلے نہیں کر دی عید اولادے دن سارا روندے گھر دے وچ ہن مقتول نو کر کے یاد میں صدق وجا
علی تو کیتا امت نے انج برباد تاریخ پڑھو ہر عید اتے ہویا ماتم گھر زہرا دے لگی ضرب علی کو مسجد وچ تے جائیں ویلے قوم جفا دی ڈٹھا زخمی پیو کو بستر تے غش کر گئی تھی زہرا دی جبریل لہا کے تاج روے تے کرے رو رو عرش منا دی اج پیو اپنے دی شاہی وچ لتھی چادر اون دی مات صلوات برال محمد جزاکم اللہ شیخ